بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز وکلاء کنونشن سے سردار لطیف کھوسہ نے بڑا عام خطاب کیا۔ رات گئے ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے، حملہ ہوا ہے، اعتزاز احسن بھی پہنچے ہیں۔ حملہ کہاں ہوا ہے، کیا تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف جو صحافی ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ سمیع ابراہیم، شعیب شیخ، ان پر خطرناک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ صابر شاکر نے بھی ایک بڑا عام پیغام جاری کیا ہے، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور وہ ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا گھیرا بھی تنگ کر دیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے کریڈیبل جج ہیں، ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، ریفرنس کس نے دائر کروایا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور امید کروں گا کہ ویڈیو آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے یہ کھاؤ قبائل اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں اور ہمارے چیف جسٹس صاحب اور دیگر جو ججز ہیں انہوں نے 9 اپریل 2022 کی رات جو آپس میں بیٹھے تھے کہ آج ہم نے آئین بچانا ہے، ہم نے قانون بچانا ہے، قاسم سوری کی رولنگ کو اڑایا گیا۔ عدم اعتماد کے ذریعے یہ جو قبائل ہیں یہ قوم پر مسلط ہوئے، تب سے پاکستان کی تباہی بربادی، آئینی طور پر ایک بے آئین قسم کی سوسائٹی وجود میں آنا شروع ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ آئین کا ڈنڈورا پیٹنے والے ججز آج بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ تمام ججز کو کس طرح بلیک میل کیا گیا، کس طرح ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات ہونے ضروری ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کروا پائے۔ عمل درآمد نہ کروانا یہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ ایک سرین آئین کے خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ اب اگر جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور چند ججز اگر فیصلہ سنا بھی دیں گے کہ انتخابات نہ کروانا یہ توہین عدالت ہے، یہ بڑا کارروائی شروع بھی کر دیں تو آگے چھٹیاں آ جانی ہیں، پھر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے چیف جسٹس بن جانا ہے، تو قوم کو اب اس فیصلے کی بالکل نہ تو کوئی امید ہے اور نہ اس کا کوئی عمل درآمد ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جسٹس بندیال صاحب اور کچھ ججز نے بھی عوام کو بڑا، میں سمجھتا ہوں اب دھوکہ لفظ میں نہیں بولتا چونکہ ججز ہیں پھر توہین ہو جاتی ہے، لیکن ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے اور قوم کی امیدوں پر پورا نہیں اترے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے عام جج ہیں، آپ کو علم ہے، پہلے چیف جسٹس سے اطہر من اللہ، انسانی حقوق کے معاملے کے اندر وہ بڑے سخت جج تھے، ان کی پروموشن کی توقع نہیں تھی، لیکن ان کو اسلام آباد سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کے طور پہ پروموٹ کیا گیا۔ اور اب جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی ہے، یعنی ان کی جگہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آئے ہیں، وہ جب سے آئے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے ہی ہے جیسے نون لیگ یا ان پوری حکومت کی ہو گئی ہے۔ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے عام لوگوں کے اندر، لیکن وہاں اچھے جج ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی جنہوں نے عمران خان کی جو ایک مبینہ بیٹی ٹہریان خان جو کیس بنایا گیا اس کو بھی خارج کر دیا اور فضول کیسز کو اڑا دیتے ہیں، اور پھر آپ کو علم ہے بوگس جو ہے وہ کیسز ہیں اس کے اندر ضمانتیں بھی دیتے ہیں، ریلیف بھی دیتے ہیں۔ تو جو طاقتور حلقے ہیں یا حکومت کی جو منشا ہے وہ ان کو پورا نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ وہاں پر جب ان کے سامنے کوئی کیس آتا ہے تو انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق یہ فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کے خلاف اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کر دیا گیا، یعنی ہر وہ جج جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، جو انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پریشرائز رکھنا ہے تاکہ کوئی جج بھی اس رجیم اور مافیا کی منشا کے خلاف فیصلہ نہ دے سکے۔ اب یہ جسٹس محسن اختر کیانی جنہوں نے حال ہی میں عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی ٹہریان کیس کو خارج کرنے کا فیصلہ دیا تھا، ان کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ دائر ہو گئی ہے۔ شکایت خیبر پختونخوا کے وکیل مرتضی قریشی کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ محسن اختر کیانی نے کوڈ آف کنڈکٹ اور آئین کی خلاف ورزی کی۔ محسن اختر کیانی کے قبضہ مافیا سے تعلقات ہیں۔ محسن اختر کیانی کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی سرکاری زمین پر قبضے کے مرتکب ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے اثاثہ جات ان کی آمدن سے زائد ہیں اور کیانی صاحب کے خلاف کارروائی کر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب یہ ایک تو ججز جو ہے آپ دیکھ لیجئے، چیف جسٹس بندیال ہیں، ان کے ساس کی آڈیو لیا ہے، اور ہمارے لاہور کے چیف جسٹس ہیں ان کے داماد
پی ٹی آئی کے اندر ہیں، تو اب ان کو ایک بڑے خطرناک کیسز کے اندر انوالو کر کے گرفتار کر لیا ہے، اور اب تو اغوا کر لیا ہے۔ گرفتاری سامنے پولیس کرتی ہے، ایف سی کرتی ہے، ادارے کرتے ہیں، لیکن یہ اتنے بے بس ججز ہیں کہ یہ آپ کو علم ہے کہ کسی کو پوچھ ہی نہیں رہے، بالکل ان کو جیسے بند کر دیا گیا ہے، اوقات بتائی گئی ہے کہ آپ یہی کچھ ہیں۔ تو اب یہ بڑھ کے مارتے ہیں، آج بھی ماریں گے، کل بھی ماریں گے، اس کا فائدہ عوام کو بہرحال کوئی نہیں ہوا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے، گزشتہ روز سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ایک سخت تقریر کی، اور یہ تقریر آئین اور قانون کے منشا کے مطابق تھی، اور انہوں نے وہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حوالے سے بات کی کہ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت بے آئین معاشرہ ہے، سول مارشل لا ہے، ایک بدماشی ہے، اور وکلاء اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، لہذا ہم وکلاء تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب رات کو سردار لطیف کھوسہ صاحب کے گھر پر یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ فائرنگ کی گئی ہے ڈی ایچ اے لاہور میں، ان کی یہ رہائش گاہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ تقریباً 7 فائر کیے گئے ہیں، کچھ ان کے دروازے کو مارے گئے ہیں، اور پھر آگے گاڑیاں کھڑی تھی گیراج کے اندر، تو یہ گاڑیوں کو جا کے لگے ہیں۔ اعتداد حسن صاحب بھی رات کو پہنچے ہیں، اور انہوں نے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کی زد میں آ کر ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے، جبکہ گیراج میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ایس پی کینٹ اویس شفیق سمیت پولیس اور ایلیٹ فورس کی بھاری نفری سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کے گھر پہنچ گئی، اور گھر باہر موجود گولیوں کے خول اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے وکلاء کی تحریک کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کی جو تقریر ہے اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزری ہے، اور یہ فائرنگ کی گئی ہے، اور یہ ان کو سبق سکھانے کا ایک پیغام ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو علم ہے کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے گھر پر بھی کچھ خول برآمد ہوئے تھے، جب وہ عمران خان کے حق میں کچھ کیسز جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب آپ کے آگے نہیں کھڑا۔ کھوسہ صاحب یہ بات اب تقریباً قوم سمجھ چکی ہے، پیچھے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اونچے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جب تک آئی جی پنجاب نہیں آئیں گے میں مقدمہ درج نہیں کرواؤں گا۔ تو آئی جی پنجاب آ بھی جائے گا تو وہ ویسے بھی انہی کا بندہ ہے، جب سے آیا ہے پنجاب پولیس کی کوئی ساکھ نہیں چھوڑی، کوئی حالات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح یہ حملہ ہوتا ہے ڈی ایچ اے میں، اور حملہ آور کون ہے؟ اب ایک تاثر جو ہے وہ بعض دگڑ دلے ہیں، جب وہ منظم ہو جاتے ہیں، میں ان کا بتاتا ہوں آپ کو، وہ خاص موقعوں پر جو ہے وہ بیانیے کو بدل دیتے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو تو وہ ایک ایسی پلٹون ہے صحافت کے اندر جو کر دی جاتی ہے واٹس ایپ کے اندر فوکس، کہ وہ کسی اور طرف اس معاملے کو لے کر جائیں۔ اب یہ اس معاملے کے اندر بھی کچھ ہمارے ایسے ہیں لوگ، ایک صحافی ہیں حسن ایوب خان، یہ انہی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو جن کے بڑے تعلقات ہیں، اور وہ اس وقت ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، خبر بھی دیتے ہیں، ساری چیزیں ان میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلا افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت واقعہ، یہ پہلا افسوسناک اور انتہائی قابل مذمت واقعہ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ کچھ عرصہ قبل ان کے بیٹے پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن آج تک اس واقعے کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ بظاہر لطیف کھوسہ صاحب کو ان کے نظریات کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو انتہائی شرمناک ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک طرف مذمت کی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے بیٹے پر حملے کا ساتھ ہی تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹولہ ہے یہ متعارف ہو جاتا ہے، اور سیاسی نظریات کیا ہیں کل انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں تو آپ ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ تو اس طرح کے چند ایک لوگ ہیں جو ایک موسمی لوگ ہیں یہ، اور یہ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ صحافیوں کے خلاف اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور آنے والا جو دن ہے ان کے لیے بھی بڑے سخت ہیں۔ اب سمیع ابراہیم چند دن پہلے ان کو اغوا کیا گیا، پھر ان کو چھوڑا گیا۔ بول نیوز کے جو مالک ہیں شعیب شیخ صاحب، وہ بھی زیر عتاب ہے، مسلسل ان کو باز رہنے کا کہا جا رہا ہے، گرفتار ہوتے ہیں، کبھی رہا ہوتے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہے۔ پھر صابر شاکر، معید پیرزادہ وہ بیرون ملک ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔
امبیسی سے رابطے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر کرمنل کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے سمیع ابراہیم صاحب، اور ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اس شعیب شیخ کے خلاف۔ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے 475/23 تھانہ کوسار اسلام آباد کے اندر۔ اب یہاں پہ کہا گیا بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ کوسار، وہ کہتے ہیں عارف اللہ سائل عارف اللہ وال سید محمد اسلام آباد کا رہائشی ہوں اور پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ کہ سائل ملکی حالات میں گہری دلچسپی رکھتا ہے، یہ کہ مختلف چینل پر حالات حاضرہ کے پروگرام وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سائل بول نیوز کے اینکر سمیع ابراہیم کے پروگرام اور میڈیا پر مختلف پیغامات سنتا رہتا ہے، جس سے سائل کو یہ عیاں ہوا کہ سمیع ابراہیم اور شعیب شیخ ایک منظم سازش اور ملک دشمن ایجنسیوں کے اما پر ملک میں دشمنی، بدامنی، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ملزمان ملک میں خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو عوام کو بھڑکا رہے ہیں جی، 9 مئی کے واقعے کے ساتھ نتھی کر کے غداری بھی انہوں نے کر دی ہے، لہذا بغاوت بھی کر دی ہے، دہشت گردی بھی کر دی ہے، سارا مقدمے ان پر درج ہوں۔ یہ ایف آئی آر اب درج ہو گئی ہے۔ اب یہ ایف آئی آر جو ہے اس طرح کی وہ درج ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی سرکاری افسر کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان بھی درخواست دیں تو مقدمہ درج نہیں ہوگا، بلکہ جن پر الزام ہے ان کو سارے ٹی وی چینل بے گناہ قرار دے کے اپنی تفتیش اور تحقیق مکمل کر کے سنا دیں گے۔ یہ حالات ہیں، اور صابر شاکر کا آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے بڑا عام جو ہے وہ پیغام دیا اس پورے معاملے اور صورتحال پر۔ ان کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خلاف یہ ایف آئی آر بھی ماضی کی طرح ہے، بنیاد جھوٹی اور من گھڑت الزامات پر مبنی ہے۔ مجھے اپریل 2022 سے جان سے مار دینے کی دھمکیوں کا سلسلہ ہوا جو آج تک جاری ہے، لیکن ان کی یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے اور عام الزامات ہیں ان کے جنرل باجوہ صاحب پر بھی۔ یہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ جو حالات ہیں، اگر سردار لطیف کھوسہ پر قاتلانہ حملے کے ملزمان نہیں ملتے، سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر شکوک و شبہات اس وقت لوگوں کے ہیں، پھر اسی طرف جو ہے وہ کریں گے۔ یا تو اس ملک کی ایجنسیز اور جو ادارے ہیں ان پر اگر خفیہ اداروں پر الزام لگتا ہے تو وہ بندے جو ملزمان ہیں وہ پکڑ کے لوگوں کے سامنے لائیں کہ بھئی ہمارے اوپر تو لوگوں کا ایویں شک جاتا ہے، یہ بندے ہیں دیکھیں اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگتا ہے۔ اگر اس طرح کے ملزمان پکڑے نہیں جاتے تو پھر شکوک و شبہات اور گہرے ہوتے ہیں، پھر جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، پس منظر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کل کی ان کی تقریر تو اس کے ساتھ نتھی کر کے پھر لوگ اس طرف گمان کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے اگر اس طرح کا الزامات کا تدارک نہیں ہوتا تو پھر یہ الزامات اور بڑھیں گے اور یہ ڈنڈے کے زور پر شاید الزامات بند نہ ہو سکیں اور مزید یہ حالات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔